من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر تم ہرگز نہیں پا سکتے البر نیکی کو حتی تنفقو یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون اس چیز کو یا اس مال کو جس سے تم محبت کرتے ہو وما تنفقو اور جو بھی خرچ کرتے ہو تم من شیئن کچھ بھی فإن اللہ بہ علیم اللہ رب العالمین خوب اچھی طریقے سے اسے جاننے والا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ مال کی جو محبت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کے اندر فطری طور پر ڈال دی ہے۔ انسان ہر صورت میں اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، اگر اسے کسی جگہ اپنا مال خرچ کرنا پڑے بھی صحیح لوگوں کے کہنے کہلانے پر، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا سا مال دے کر کے یا ایسا مال دے کر کے جس کی اہمیت نہیں ہے میں اپنی جان چھڑا لوں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی راہ میں جب تک ایسا مال خرچ نہیں کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو تو تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو طلحہ صحابی ہے، ان کے باغ جو تھے تمام انصار صحابہ جو تھے ان میں سب سے زیادہ باغوں کے اعتبار سے تھے۔ ان کے پاس ایک بیر ہیرا نامی باغ تھا جو سب سے عمدہ باغ تھا، جس کے اندر حضور علیہ السلام جا کر کے اس کے نفیس پانی کو پیا کرتے تھے، نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تو جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین مطالبہ کرتا ہے کہ اپنا ایسا مال خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ مال ہے، سب سے زیادہ محبوب یہ باغ ہے، تو اے اللہ کے رسول میں یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ بہت اچھے اے ابو طلحہ، بہت اچھے، یہ مال جو ہے یہ نفع بخش مال ہے جو آپ نے یہ سودا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ابو طلحہ یہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اسے قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں، یہ آپ کے اوپر اب بات ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ اس کے بعد جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال اپنے چچا زاد بھائی اور قریبی رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیا۔ سب سے بہترین مال جو سب سے زیادہ محبوب مال تھا، اور پھر فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین یہ مال مجھ سے قبول فرما لیں گے اور مجھے اس کا اجر ضرور دیں گے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خیبر میں سے باغات ملے تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب سے محبوب مال میری راہ میں خرچ کرو، تو مجھے سب سے محبوب جو مال ہے وہ یہ خیبر کے باغات ہے، تو اے اللہ کے رسول میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کی اصل اپنے پاس رکھو اور اس کا جو پھل ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ جناب عمر بن خطاب کا جو یہ باغ تھا، آج بھی اس باغ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے اندر کھلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور جب تک وہ باغ رہے گا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہاں سے آپ گزرے یا میں گزروں،
تو آپ اور میری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہی لوگ جانتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے۔ اگر یہاں سے کوئی وزیر اعظم یا کوئی امتیازی شخصیت گزرے تو آپ اس کے ساتھ ایک الگ لیول کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنِّيَامِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اے لوگو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کے لیے عبادت کرو، تہجد پڑھو، نمازیں۔ اور پھر کیا ہوگا تمہارے ساتھ جب تم جنت میں جاؤ گے؟ سارے لوگ لینوں کے ساتھ جا رہے ہوں گے، تدخل الجنت بسلام، پھر تمہیں یہ پروٹوکول کے ساتھ تم سب سے امتیازی شکل کے اندر جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ مال اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ رب العالمین دے اور پھر اللہ رب العالمین کی جو حکم ہے اس کے مطابق وہ استعمال کرے اور خرچ کرے اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے رستے پر لگائے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہ مال اللہ رب العالمین دے دے، پھر اس مال کے ساتھ انسان نافرمانی کرے، یا پھر وہ اتنا مال چھوڑ جائے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس مال کو غلط استعمال کرے، تب بھی یہ اس کے لیے وبال ہے۔ اللہ پاک سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔